السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا کہانی والا۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پراسرار جگہ، پراسرار حویلی یا پراسرار کھلونا، شاید آپ نے ایسی کہانیاں پہلے سن رکھی ہوں گی، اور یقیناً پراسرار کھلونے یا پراسرار گڑیا پر کچھ فلمیں بھی بن چکی ہیں۔ لیکن آج جو میں واقعہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ایک پراسرار حویلی اور ایک پراسرار کھلونے کے بارے میں ہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ چلیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام زین ہے۔ میرا تعلق گجرات کے ایک گاؤں سے ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پر بہت ہی کم آبادی میں لوگ آباد ہیں۔ میں اپنی سٹڈیز کی وجہ سے لاہور میں رہتا تھا، اور یہ بات 2022 کی ہے، جب میرے 3 دوست اور میں ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ میرے آبائی گاؤں جائیں گے اور 2-3 دن وہاں پر چھٹیاں گزاریں گے۔ یونیورسٹی میں ویکنڈ لمبا ہوتا تھا، سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں آؤٹنگ کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ چاہیے ہوتی تھی۔ میرے تینوں دوست کیونکہ لاہور سے ہی تھے، ان کو گاؤں دیکھنے کا شوق تھا، تو میں نے بھی سوچا کہ میں گھر سے بھی ہو آؤں گا اور یہ لوگ گاؤں بھی دیکھ لیں گے۔ ہم لوگوں نے مقررہ وقت اور مقررہ دن اپنا سفر شروع کیا اور ہم میرے گاؤں پہنچ گئے۔ ہمارے پہنچنے پر رات ہو چکی تھی، سردیوں کا موسم تھا، تو ہم کیونکہ سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے تو ہم نے آرام کرنے کا اور کھا پی کر بس صرف ریسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور ویسے بھی رات ہو چکی تھی، تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ ہم کل ہی گھومنا پھرنا شروع کریں گے۔ میرا گاؤں کوئی بہت بڑا گاؤں نہیں تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا، لیکن کیونکہ میرے دوستوں کو گاؤں کا ماحول دیکھنے کا شوق تھا، اس وجہ سے وہ اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ ہم ابھی رات کے وقت ہی کہیں جانا چاہتے ہیں۔ لیکن جیسے تیسے میں نے ان کو اس بات پر راضی کیا کہ ہم کل صبح ہی نکلیں گے۔ صبح ہوئی، ہم نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد ہم بس پیدل ہی گاؤں کو ایکسپلور کرنے کے لیے نکل گئے۔ کچھ مقامات گاؤں کے جو میں ان کو دکھانا چاہتا تھا، میں نے ان کو وہ دکھائے، اور اس کے بعد ہم ہماری زمینوں پر چلے گئے۔ میں ان کو ہماری زمینیں، ہمارے کھیت اور ہمارے باغ دکھانے لگا۔ اس کے بعد ہم تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور باتوں باتوں میں ایک دوست نے مجھے کہا کہ اب گھر چلنا چاہیے، اب بھوک لگ رہی ہے۔ ہم لوگوں نے وہاں سے گھر کا رخ کیا، گھر پہنچے۔ دوپہر کے کھانے پہ ہم بیٹھے تھے تو باتوں میں ہی میں نے اچانک ان سے ذکر کیا کہ ایک جگہ جو میں تم لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا وہ ابھی بھی باقی ہے، کھانا کھا کے ہم وہاں چلتے ہیں۔ تو میرے دوست مجھ سے پوچھنے لگے کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے گاؤں میں ایک پراسرار مقام ہے، ایک حویلی ہے جو کہ کافی پرانی ہے اور پاکستان بننے سے پہلے کی ہے، لیکن اس جگہ کی پراسراریت کی وجہ سے میں تمہیں وہ دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ حویلی اور اس حویلی سے جڑے بہت سے قصے گاؤں میں مشہور ہیں۔ میرے دوست کیونکہ ایڈونچر کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں بالکل ہم وہاں جانا چاہیں گے۔ میرا مقصد تو یہ تھا کہ میں صرف ان کو حویلی دکھاؤں گا اور ہم وہیں سے واپس آ جائیں گے۔ لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو میرے دوستوں نے اس حویلی کے اندر جانے کی ضد کی۔ وہ حویلی پراسرار تھی اور اپنے وقت کی بہت ہی بڑی حویلی تھی۔ شاید وہ حویلی جس نے بنائی تھی وہ اس وقت کا کوئی امیر انسان تھا۔
خیر، میرے دوستوں نے اس حویلی کے اندر جانے کا اصرار کیا۔ اس حویلی کے دروازے پر ہمیشہ سے ہی ایک بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا، اور کبھی بھی کوئی اس حویلی میں نہیں جاتا تھا، کیونکہ اس حویلی سے متعلق بہت سے قصے مشہور تھے، جیسے کہ وہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہونا، رات کے وقت وہاں پر طرح طرح کی آوازوں کا سنا جانا، یا پھر وہاں سے پر اسرار آوازوں کا آنا۔ رات کے وقت گاؤں کے لوگوں میں سے جب بھی وہاں سے کوئی گزرتا تو وہ ایک الگ ہی واقعہ بیان کرتا، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس حویلی میں جانے سے ڈرتا تھا۔ لیکن میرے دوستوں نے اصرار کیا تو ہم دیوار پھلانگ کر اس حویلی میں گھس گئے۔ ہم چاروں دوست باری باری ایک چھوٹی دیوار سے اس حویلی کے اندر گئے۔ حویلی کے اندر کا منظر یہ تھا کہ ایک بہت بڑا صحن تھا، جس کے اندر ایک بہت ہی بڑا پرانا سا پیپل کا درخت تھا، اور اس کی شاخیں بہت لمبی جو کہ جھکی ہوئی تھیں اور زمین تک آ رہی تھیں۔ اس کے دروازے کھڑکیاں بالکل ہی پوسیدہ حالت میں تھے، اور ایک کونے پر ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تو میرے دوستوں میں سے میرا ایک دوست جس کا نام عظیم تھا، اس نے اصرار کیا کہ ہمیں اس کمرے میں جانا چاہیے۔ میں نے اپنے دوستوں کو منع کیا کہ ہمیں اس کمرے میں نہیں جانا چاہیے، اور ہمیں اب یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے۔ اب شام ڈل رہی ہے اور یہاں پہ رہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن عظیم نے اصرار کیا کہ نہیں، ہمیں اندر جانا چاہیے اور کمرے میں دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا پڑا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہم چاروں دوست اس کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کمرے میں ایک پرانی ٹوٹی ہوئی کرسی، کچھ پرانے زنگ آلودہ برتن، اور ایک ٹوٹی سی الماری پڑی ہوئی تھی، اور اس کمرے کی چھت آدھی ٹوٹی ہوئی تھی، اور اس کمرے کی کھڑکی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اور اس کمرے میں الماری کے پاس ایک کپڑے کی پرانی بنی ہوئی گڑیا پڑی ہوئی تھی، جس کی حالت زیادہ بوسیدہ نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ وہاں جو باقی سامان پڑا ہوا تھا اس پر بہت زیادہ مٹی تھی، لیکن اس گڑیا پر بہت زیادہ مٹی نہیں تھی، اور اس کی حالت دیکھ کر بھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ زیادہ پرانی نہیں ہے، لیکن اس کی بناوٹ بتاتی تھی کہ وہ بہت زیادہ پرانی گڑیا ہے۔ وہ ایک کپڑے کی گڑیا تھی، جس کی بناوٹ ایسی تھی کہ اس کے بال دھاگوں کی مانند تھے، اور اس کی آنکھیں بھی دھاگے کے ساتھ بنائی گئی تھیں، اور اس گڑیا کی ایک ٹانگ جو تھی وہ تھوڑی ٹوٹی ہوئی تھی، مطلب کیونکہ وہ کپڑے اور روئی کی تھی تو اس کی ٹانگ کا کپڑا تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا، جہاں سے تھوڑی سی روئی باہر آ رہی تھی۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جس طرح باقی سامان پر زیادہ دھول مٹی تھی، اس کھلونے پر ایسی چیزیں نہیں تھیں۔ عظیم نے اس گڑیا کو اٹھایا اور سب کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا اور شور مچانا شروع کر دیا، اور ہم سب بھی ہنسنے لگے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اس گڑیا کو اٹھایا اور الماری کے اوپر رکھ دیا، اور ہم اس کمرے سے باہر نکلنے لگے۔ جیسے ہی ہم اس کمرے سے باہر نکلنے کے لیے اس کمرے کے دروازے تک پہنچے، اچانک سے ایک زوردار آواز آئی۔ ہم نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گڑیا دوبارہ زمین پر اپنی پہلی والی جگہ پر ہی موجود ہے، جو دیکھ کر کچھ سیکنڈز کے لیے تو ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور ہم سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ابھی یہاں پر کیا ہوا ہے،
اور یہ گڑیا الماری سے نیچے فوراً بالکل اسی جگہ پر کیسے آ گئی جہاں پر موجود تھی۔ ہم لوگ بالکل چپ کھڑے تھے، ایک دوسرے کی طرف بس دیکھ رہے تھے اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی کشمکش میں ابھی ہم اس سے پہلے کہ کچھ بولتے یا کچھ کرتے، عظیم نے اس گڑیا کو دوبارہ اٹھایا اور کمرے میں ہی ایک پتھر کو اٹھا کر گڑیا دوبارہ الماری پر رکھی اور اس کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا اور بولا شاید ہوا سے گر گئی ہوگی، اب نہیں گرے گی، اب ہم چلتے ہیں یہاں سے۔ ہم جیسے ہی اس کمرے سے باہر نکلے، اس حویلی کی چار دیواری کے اندر اس جگہ کا ماحول بہت عجیب سا، بہت بھاری اور بہت سرد محسوس ہونے لگا تھا۔ ہم نے اس چیز کو نظر انداز کیا اور ہم نے یہی سوچا کہ اب شام ڈھل رہی ہے، سردی ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ سردیوں کا موسم ہے، تو اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ ابھی ہم صحن کے بالکل درمیان تک نہیں پہنچے تھے، ہم نے اس صحن کو کراس کر کے جو شروع والی مین گیٹ کے ساتھ دیوار تھی وہاں تک جانا تھا اور دیوار کو پھلانگ کر ہم نے اس حویلی سے باہر جانا تھا۔ تو ابھی ہم اس صحن کے درمیان تک نہیں پہنچے تھے کہ ہمیں پیچھے سے ایک ہنسی کی آواز آئی، جو کہ ایک بچے کی ہنسی تھی، لیکن وہ معصوم ہنسی نہیں تھی، وہ بہت ہی خوفناک قسم کی اور عجیب قسم کی ہنسی تھی۔ اس ہنسی کو سنتے ہی ہم نے دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمیں اچانک سے اس کمرے میں ایک پرچھائی، ایک سایہ نما چیز کا احساس ہوا، جس کو دیکھ کر بالکل ہمارے اوسان خطا ہو گئے اور ہم نے وہاں سے جتنی جلدی ہو سکے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ہم لوگ اس دیوار کی طرف بھاگے اور فوراً دیوار پلانگ کر ہم اس حویلی سے باہر نکلے اور وہاں سے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے تیسے بھاگتے ہانپتے ہم گھر پہنچے۔ ہماری حالت بہت خراب ہو چکی تھی اور سچ بات یہ ہے کہ ہم سب بالکل بہت زیادہ ڈر چکے تھے۔ گھر پہنچتے ہی ہم کمرے میں پہنچے، گھر والوں نے سوال کیا کہ کیا ہوا۔ ہماری حالت بہت زیادہ خراب تھی، ہم ہانپ رہے تھے کیونکہ ہم اتنا زیادہ بھاگے تھے اور اتنی سردی میں بھی ہمیں پسینے آ چکے تھے۔ ڈسٹینس کافی تھا لیکن ہم گھر پہنچے تھے، لیکن ہمارے ڈر کی حالت یہ تھی کہ ہم ابھی تک کسی کو کچھ بتا نہیں پا رہے تھے۔ اچانک سے عظیم چلانے لگا اور چلاتے چلاتے بے ہوش ہو گیا، جس کی وجہ سے ایک اور پینک کریٹ ہو گیا اور ماحول بہت عجیب ہو گیا اور اس کے بے ہوش ہونے سے ہم اور زیادہ ڈر گئے۔ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اس کو کچھ ٹائم بعد ہوش آیا، اس کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی، تب تک ہماری پریشانی بھی ٹھیک ہو گئی کہ اس کو ہوش آ چکا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا تھا، تو اس نے بتایا کہ میرا ہاتھ دیکھو۔ ہم نے جب اس کا بازو دیکھا تو اس کا بازو ایسے تھا جیسے کسی نے اس کے بازو کو بہت زور سے پکڑا ہو اور اس کے بازو پر نیل پڑ چکا تھا۔ اس کا بازو ایک نیلے نشان سے ظاہر ہو رہا تھا، جیسے آپ کسی کے بازو پہ بہت زور سے گرپ کریں تو وہاں پہ نشان پڑ جاتا ہے، نیل پڑ جاتا ہے، ایسی شیپ بن چکی تھی۔ اس نے کہا کہ جب ہم کمرے میں پہنچے تو مجھے یوں احساس ہوا جیسے کسی نے بہت زور سے میرے بازو کو موڑ دیا ہو۔ مجھے اتنا زیادہ درد ہوا جس کی وجہ سے میں چلایا تھا، اور اس کے بعد مجھے کیا ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں۔
تقریباً 2 دن تک عظیم کو بہت زیادہ بخار رہا اور وہ بہت زیادہ بری حالت میں تھا۔ اس رات ہم لوگوں نے بہت زیادہ خوف میں وقت گزارا اور یہی فیصلہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی ہم کسی ایسی جگہ کا رخ نہیں کریں گے جہاں پہ جانا خطرے سے خالی نہ ہو۔ ہم لوگ وہاں سے واپس لاہور چلے گئے۔ کچھ وقت ہم لوگ اسی خوف پہ تھے اور کبھی کبھی ہم اس بات کو یاد کرتے تو بہت زیادہ ڈر جاتے تھے، لیکن اس کے بعد میں جب بھی گاؤں جاتا ہوں مجھے وہ واقعہ اکثر یاد آتا ہے، لیکن کبھی بھی دوبارہ میں نے اس حویلی میں جانے کی ہمت نہیں کی۔ اور آج بھی جب بھی ہم دوستوں میں سے کسی کو بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے تو ہم بہت ڈر جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، اور آپ کوئی بھی ایسا جس کو آپ جانتے ہیں جو کہ ایسی کہانیاں سننا پسند کرتا ہے اس کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی کہانی ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پورے اسرار یا ڈراؤنی ہے، تو آپ چاہیں تو آپ وہ کہانی مجھے میرے واٹس ایپ یا میرے ای میل ایڈریس پہ بھیج سکتے ہیں۔ میں وہ آپ کی کہانی کو نریٹ کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ایسی ہی خوفناک کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے جڑے رہیے۔